الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آج سے مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ قرآن کریم کی معانی بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ. ترجمہ یہ ہے: ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا مالک، مدبر اور پروردگار ہے. بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں. ہمیں تو سیدھی راہ دکھلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تم نے انعام کیا ہے، ان کی راہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے. یہ ترجمہ ہو اور اس کی مختصر سی تشریح سنیے. سب سے پہلے ہے الحمد. ال کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے اور جیسے بھی ہو سکتی ہے سب اللہ کے لیے. جتنا کچھ ہو سکتی ہے سب اللہ کے لیے. تعریف یہ ہے، اردو زبان میں جو تعریف کی بات کی جاتی ہے وہاں کا صحیح معنی نہیں ہوتا ہے. تعریف یہ ہو کسی انسان کی تعریف ہوتی ہے، بہت سمپل سی بات ہو گئی. عام طور پر سماج معاشرے میں تعریف کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیجا انسان کی بڑائی بیان کرنا. لیکن ہم کا جو مفہوم ہے عربی میں اور قرآن آیات میں جو ذکر آیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور خاص طور پر اللہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ذاتی اور صفاتی کمالات اتنے ہیں کہ حد و حساب سے باہر ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اگر ساتوں سمندر کو روشنائی بنا لی جائے اور جتنے درخت قلم بنا لیا جائے اور اللہ کے اوصاف لکھنا شروع کر دیں پھر بھی بس نہیں بیان ختم ہو سکتا ہے. تو اللہ کے صفات ذاتیہ اور کمالیہ اتنا زیادہ ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. انسان تھک جائے گا، ہار جائے گا، اس کو بس نہیں بیان کر سکتا ہے. تو ہم کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ اللہ کی جتنی عظمت ہے، کبریائی ہے، جتنے اوصاف کمال اور اوصاف ذات ہیں ان سب کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا اور ان کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالنا. یہ ہوا الحمد کا مطلب. حمد کی شکلیں کتنی ہو سکتی ہیں؟ حمد کی بے شمار شکلیں ہیں. اس کائنات کا ذرہ ذرہ دنیا و آخرت میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کر رہا ہے. یہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حمد کا کام جتنا ہوتا ہے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اور نہ کوئی کام اتنا زیادہ کر رہا ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں. ساتوں آسمان و زمین کی اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. چڑیا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. شجر، حجر، درخت، پہاڑ، چونٹیاں، مچھلیاں سب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں ساری مخلوقات. اور یہ دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی سارے فرشتے اللہ کی عظمت کی کبریائی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان آخرت جب قائم ہوگی تو وہاں یہ کفار مشرکین جو جہنمی ہوں گے وہ بھی چلائیں گے اللہ تعالیٰ کی ساری جو تعریف اور ساری عظمت کی کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اس کو تسلیم کرتے مانتے ہیں اور خیر مسلمانوں کی زبان پر، مومنوں کی زبان پر جاری ہی ہوگا. تو یہ ہم اتنے بڑے پیمانے میں سیکھنے جانے کی ضرورت ہے. ہم کو بہت لوگ شکریہ کے معنی میں کہتے ہیں. شکریہ تو ایک بہت معمولی لفظ ہے ہم کے مقابلے میں. شکریہ انسان کی طرف سے ہوتا ہے جب کوئی اس کے اوپر انعام کی بارش کرے، اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے. تو شکریہ کسی عطا کے
جواب میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی جو نیکیاں کی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو بہت چھوٹی چیز ہوئی. بہت سے لوگ زبردستی حمد اور شکر کو ہم معنی بنانے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ شکر کے مفہوم کو ہم سے زیادہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن زبردستی والی بات. تو قرآن کریم کی آیتیں اگر پڑھیں، 10 آیتیں موجود ہیں ہم کے سلسلے میں. ساری آیتوں کا اگر اس کے حصہ کریں اور ایک ساتھ جوڑیں، اس سے اندازہ لگے گا کہ ساری کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کا حمد بیان کر رہا ہے. اور دنیا آخرت میں ہر جگہ لوگ حمد بیان کریں گے. اور اس دنیا میں اگر سرکش لوگ اگر ہم بیان نہیں کرتے ہیں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے اوصاف کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کفار بھی جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں بھی وہ وہاں اللہ کی حمد بیان کریں گے. تو ہم کی اتنی بڑی حیثیت ہے، اتنا بڑا کام ہے. ہم کا مطلب اس کا ہمارے احساس و شعور میں اتر جائے. ہم اللہ کی عظمت کے سامنے ہم جھک جائیں. صرف زبانی بات کرنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو احساس کرنا، اس کا شعور ادراک ہمارے اندر پیدا کرنا. اس انداز میں یہ ساری کائنات ہم بیان کریں گے. ہم کیوں نہیں بیان کریں گے؟ ہر طرف اللہ کی عظمتیں بکھری ہوئی ہیں، خوبیاں کمالات میں بکھرے ہوئے ہیں. ایک ایک ذرہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. تو ہم کیوں نہیں اس کو تسلیم کریں؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو کیوں نہیں تسلیم کریں؟ تو ہم جس معنی میں ہے، اس لیے ایک مسلمان کے اوراد و وظائف میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہم کی کا ذکر آتا ہے. تو ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑے پیمانے میں کہ انسان اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی انعامات، اللہ کی خوبیوں اور کمالات کے ذریعے اثر حفظ سمجھے اور جھک جائے. اس کے اندر انکسار اور توازن پیدا ہو جائے. ہم کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا. چلیے سے آگے بڑھیں. للہ اللہ کا مطلب اللہ کا ذکر ہوا. اللہ یہ ذات پاک کے لیے نام خاص ہے، یہ اس میں خاص ہے، یہ عظمت کا نام ہے. اللہ کے سوا یہ نام کسی کے زیبا نہیں ہے اور نہ کوئی یہ نام رکھتا ہے. اللہ کی صفت الوہیت کی جو ہے وہ سب کا معبود ہے. اللہ کا معبود ہونا اور انسان کو تسلیم کرنا کہ اللہ معبود ہے، یہی کل انسان کی محنت کا اور بشر ہونے کا کمال ہے، وہ حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان رب مانتا ہے، خالق مانتا ہے، وہ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ خالق ہے. اگر آدمی نہیں مانتا ہے، کافی نہیں مانتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے. اگر رب نہیں مانتا تب بھی اللہ تعالیٰ رب ہے، تسلیم کرتا اس کا وجود ذرہ ذرہ. اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو کی دلیل ہے. انسان کے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، کھا پی رہا ہے، جی رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، روزی کما رہا ہے، سب اللہ کی رزاقیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خالقیت کو یہ ساری چیزیں دلیل موجود ہیں. انسان سے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ شعور کے ساتھ اللہ کو معبود مانے، اس کے سامنے سر جھکائے اور جو اپنی زندگی کے سارا کام اس کے بتائے ہوئے کے مطابق کرے. اس میں اطاعت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. یعنی وہ کام، وہ عبادت، وہ بندگی جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور اطاعت ساری دنیا میں جتنا کام ہو رہا ہے ہر چیز میں اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق کیا جائے. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ کے کو معبود ماننا تسلیم کیا جاتا ہے. یہی خاص و خاص چیز ہے. اگر انسان اللہ کو معبود نہ مانے اور رب مانے کہ خالق مانے تو اسے نجات نہیں کر سکتا. فرعون بھی آخر میں یہ کہنا پڑتا تو اس کو تسلیم کرنا پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، رب العالمین ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تو لاجواب ہو گیا، اس کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. لیکن اصل چیز جو انسان سے منوانے کا وہ تو سب چیزیں کونی طور پر، یعنی اس میں مشیت کونیہ، یعنی اس میں ہمارا دخل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم کی ربوبیت ہمارے اوپر حکمراں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہمارے اوپر حکمراں ہے، اللہ کی حاکمیت ہمارے اوپر حکمراں ہے. اصل چیز جو ماننا ہوئی کہ سب کچھ پانے، سب جاننے کے بعد ساری حقیقتیں دنیا آخرت کی جاننے کے بعد انسان تسلیم کر لے اور مان لے، اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کو معبود ماننا یہ ہوا. تو مین چیز اللہ کو معبود ماننا ہے.
अल्लाह को अगर माबूद इंसान नहीं मानता है, अल्लाह को सिफत उलूहियत को तस्लीम नहीं करता है, अगर सिफत रुबूबियत तस्लीम करे तो निजात नहीं पा सकता है। भी आम तौर पर जब बात पड़ती है तो कुफर ही कहते हैं ऊपर वाला, जो 33 करोड़ बुतों की पूजा करते हैं लेकिन आम जिंदगी में ही होता ऊपर वाला। मतलब क्या तस्लीम करते हैं, असल चीज ये होता है कि अल्लाह को ये सब, क्योंकि उसका सब का नतीजा यही है कि अल्लाह रब है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। उसका नतीजा ये है कि उसके सामने सर झुकाओ, दूसरे के सामने नहीं सर झुकाना है। इसीलिए सबसे बड़ा घटिया काम, सबसे बड़ा जुर्म का काम शिर्क करना है, और सारे गुनाह माफ होते हैं, शिर्क नहीं माफ होता है। तो असल ये नुक्ता जानना चाहिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अल्लाह को हमने हाकिम मान लिया, अल्लाह को हमने रब मान लिया, इतना काफी है, या अल्लाह की खास चीजों में यही बताते हैं। वो तो तकदीर कौनी की हैसियत से भी अल्लाह की रूबियत हमारे ऊपर लागू है, तकदीर कौनी के एतबार से भी हमारे ऊपर अल्लाह की खालिकियत लागू है, तकदीर कौनी के एतबार से भी अल्लाह की रज़ाकियत हमारे ऊपर लागू है। लेकिन अल्लाह की उलूहियत को तस्लीम करना पड़ता है, मानना पड़ता है। इंसान को जो अख्तियारात मिले हुए हैं वही अपने अख्तियार की बुनियाद पर तस्लीम करना पड़ता है। रब तो माने में तुम अख्तियार भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर लागू है रुबूबियत अल्लाह ताला की, लेकिन सारी इम्तिहान और सारा अल्लाह ने जो इंसान को अख्तियार दिया है उसमें आजमाइश इसीलिए होती है कि अल्लाह को हम रब माबूद माने। अभी अल्लाह ही के जितने सिफात हैं, रहमान है, रहीम, मालिक यौमिद्दीन, सारी चीजें अल्लाह की सिफात हैं। तो कुल तमाम जो दीनी बातें हैं, जितने अकाइद हैं, सब का खुलासा अल्लाह को माबूद मानना है। अल्लाह को माबूद मान लिया, झुका लिया, तो आपने गोया मान लिया, अल्लाह को हाकिम मान लिया, अल्लाह को रब मान लिया, अल्लाह ताला को खालिक मान लिया, राज़िक मान लिया। लेकिन अल्लाह ताला को आपने रब मान लिया, खालिक मान लिया, मालिक मान लिया और इलाह नहीं माना, तो इतना मानने से, इनके मानने से अल्लाह को माबूद नहीं माना जा सकता। वहाँ मानना पड़ेगा। वही इंसान को जो अख्तियार मिला हुआ है, वही उसकी आजमाइश होती है, वही उसको अख्तियार को इस्तेमाल करके अल्लाह को माबूद मानना पड़ता है। चलिए, उसके बाद है रब्बुल आलमीन। रब का मतलब होता है अरबी ज़बान में किसी चीज को आहिस्ता आहिस्ता पूरा करना, बढ़ाना और हद कमाल को पहुंचाना, ये रुबूबियत है रब के माने में। अल्लाह की रुबूबियत ही, एक बच्चे को माँ के पेट में कतरे-याब जाता है, अल्लाह ताला पालता है, माँ के पेट में 9 महीना रखता है, कामिल तकलीफ होती है, पैदा होता है, फिर उस वक्त से लेकर बुढ़ापे तक अल्लाह ताला सारी चीजें उसकी जरूरतें पूरी करता रहता है, बढ़ता रहता है। तो रुबूबियत, अच्छा रुबूबियत में ये भी दाखिल है कि एक आया गया, दूसरा आया। तो इंफरादी तौर पर पालना, छोटे से ऊपर करना, या इज्तिमाई तौर पर कि एक नस्ल आई, दूसरी गई, तीसरी आई, तो रुबूबियत में सब चीज दाखिल है। पूरी रुबूबियत, अल्लाह ताला रब है, उसकी रुबूबियत सारे जहान पर, जर्रे जर्रे पर लागू है। एक कीड़ा भी अगर पैदा होता है, उसको पैदा होने तक और उसको खिलाने पिलाने तक और खत्म होने तक वहाँ रुबूबियत का कारफरमा होती है। तो अल्लाह ने फरमाया रब्बुल आलमीन, ये किसी एक खास नहीं रखा गया। आलमीन मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा जितनी मखलूकात हैं, चाहे दुनिया में चाहे आखिरत में, सबका रब है, सबको पालता है, सबकी इब्तिदा करता है, इंतहा तक पहुंचाता है। फर्द को इब्तिदा करता है, इंतहा तक पहुंचाता है, और कौमों जमातों को इब्तिदा करता है, इंतहा तक पहुंचाता है। और दुनिया की इब्तिदा की इंतहा पहुंचा देगा, क़यामत कायम हो जाएगी। तो रब उसकी हर शक्ल में है, तमाम शक्लों में, चाहे फर्द को पाले, चाहे ग्रुप को पाले, चाहे जनरेशन को पाले, चाहे दुनिया को पैदा करने, आखिरत तक खत्म करने तक की बात हो, चाहे ये चरिंद परिंद, दरख्त, पत्ते, कीड़े मकोड़े, एक एक जर्रा, हर चीज को अल्लाह ताला पालता है और उसको इब्तिदा करता है, इंतहा तक पहुंचाता है। और जितनी जरूरतें हैं, पालने में क्या आता है? पालने में कि इंसान की जितनी जरूरतें हैं सब पूरी की जाए, और जरूरतें जिस नौयत की भी हों, जरूरत इस नौयत की भी हो कि उसको रोजी चाहिए, जरूरत इस नौयत को हो कि उसको सेहत चाहिए, जरूरत इस नौयत को उसको वक्त चाहिए, जरूरत इस नौयत को हो कि उसको इल्म चाहिए, जरूरत इस नौयत को हो कि उसको मुहताजी है, फख्र है, सारी चीजें दूर करना। किसी भी इंसान को या
مخلوق کو پلنے بڑھنے میں جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب پوری کرنا اور اس کو کمال تک پہنچا دینا اور اس کو پھر ختم کر دینا ربوبیت میں سب چیزیں ڈالیں. تو اللہ کو رب ماننے کا مطلب دیکھیے کیا ہوا. نئے سے دیکھیے تو دنیا میں جتنے دعوے دار ہیں، چاہے سرکش ظالم بادشاہ ہوں، چاہے معبودین باطل ہوں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، یا جن سے اپنی مدد چاہتے ہیں، یا جن سے اپنے اولاد مانگتے ہیں، جتنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں ان کے پاس ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، یا جتنی مصیبتیں ہوں مشکل کشائی کرتے ہیں، ساری چیزیں بدل ہو جاتی ہیں. اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ مان کے چلیں، یقین کریں کہ ہمارا ہمارے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کا کمائی کا ایک ایک پیسہ، ہماری ساری صلاحیتیں، ہماری ساری ضرورتیں، ہماری ساری جو تخلیقی اور طور پر ضرورت ہے، جو اخلاقی طور پر ضرورت ہے، جو بشری طور پر ضرورت ہے، سب چیزوں کو پوری کر رہا ہے اور ہم بغیر قیمت دیے ساری چیزیں پا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی ربوبیت ایک فرد کے لیے ہو چاہے کائنات کے لیے ہو، ہر ایک کو سب کچھ مل رہا ہے. تو یہی شعور اور یہی ادراک انسان کو ہونا چاہیے. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک پتا بھی اگر ہل رہا ہے، ایک قطرہ بھی بارش کا اتر رہا ہے، اور ایک قطرہ ہمارے منہ کے اندر جاتا ہے، ایک دانہ بھی ہم کھاتے ہیں، نگاہیں ہماری دیکھتی ہیں، سب کچھ اللہ کی ربوبیت سارا انتظام کرتی ہے. ربوبیت یہ انتظام بھی کرنا ہے، پالنا بھی ہے، اور سارے آدمی جو پالتا ہے، نگرانی کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو اس کا اختیار بھی تو ہوگا. تو ربوبیت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اختیار بھی ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کی طاقت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری چیزیں ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے، اور کس کو کتنا چاہیے اتنا سب کچھ دیتا ہے. یہ الرٹ ٹپ نہیں ہے کہ جس کو جتنا چاہے مل جائے، یا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اتنا زیادہ مل گیا. ہر ایک کا طے ہے کہ ان کو کتنا ملنا چاہیے، اس کے حساب سے ان کو مل رہا ہے. اور جو یہ نہیں ہے کہ بس الرٹ ٹپ مل جائے. تو ہر چیز یعنی اس میں مقدار بھی، ربوبیت میں یہ ہے کہ مقدار بھی طے ہے، صلاحیت بھی طے ہے، ضرورت بھی طے ہے، مشکلات بھی طے ہیں. سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ مالک ہے، نگراں ہے، ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اب اس کے بعد آیا الرحمن الرحیم. انسانی دنیا میں ہے تو ربوبیت کے قاعدے و قانون کے تحت چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے لیکن ناشکری کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، کس کو فجور کر رہا ہے، غفلت کرتا ہے، قتل و خوری کرتا ہے. سب چیزیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں. تو ایک جو مالک ہے، آقا ہے، اختیار ہے، سب کچھ دیتا ہے، ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، پھر بھی باغی ہے، پھر بھی وہ جی رہا ہے. کیوں جی رہا ہے؟ نظام ربوبیت کے تحت سب کچھ مل رہا ہے، لیکن اس دنیا میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمانیت کا مالک ہے. اگر رحمانیت نہ ہوتی تو جس کی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ اختیار ہے، سب روزی روٹی دیتا ہے، اگر سرکشی کرے تو فرو پکڑ ہو جانی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. قاعدہ قانون کیا کہتا ہے کہ جو مالک ہے ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، حتیٰ کہ جانی، جسمانی، اخلاقی، روحانی ساری ضرورتیں جتنی انسان کی ہو سکتی ہیں، جذباتی، سب ضرورتیں پوری کر رہا ہے، سب کی کر رہا ہے. اگر مخالفت ہو تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ جو مالک اختیار ہے فوراً سزا دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا دے. قاعدہ قانون یہی ہے کہ باغی ہو، بدماشی کرے، اس کی فوراً پکڑ ہو جائے، لیکن پکڑنا نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ رحمانیت کام ہے. دوسرا قانون بنا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمانیت کا. رحمانیت اور رحیمیت دو صفتیں ہیں. تو فرمایا رحمان اور رحیم، رحمانیت اور رحیمیت کی دو صفتیں ہیں. اس سے ایک تو یہ کہ لغوی اعتبار سے اور رحمان اور رحیم کی تشریح ہو تو رحمان وہ فلان کے وزن پر ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو فطری ضرورتیں ہوتی ہیں، جو خلقی ہوتی ہیں، وہ فلان کا صیغہ اس کو واضح کرتا ہے. جیسے انسان کی پیاس فطری ضرورت ہے، اس کو عطشان کہتے ہیں، زمان کہتے ہیں. تو اب یہ اسی طرح اللہ کی رحمانیت کی فطری ضرورت ہے انسانوں کو، اور سب کو محیط ہے یہ، چاہے کافر ہو چاہے مشرک ہو، تو وہ رحمانیت ہے. دوسری بھی ایک قرآن کی آیتوں کو اگر زیادہ لیا جائے تو دنیا آخرت میں جہاں جہاں بھی
فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور رحمان اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہر جگہ رحمان ہے اور دنیا آخرت میں رحیم بھی ہے. لیکن قرآن کی استعمال میں الرحمن اور رحیم کا وہ کیسے استعمال کیا گیا ہے وہ دیکھنا چاہیے. قرآن کی آیتیں اگر اکٹھا کیجیے تو آپ دیکھیں گے کہ الرحمن جہاں جہاں بھی آیا ہے اس میں یہ کہ اللہ کی رحمانیت میں، اللہ کے رحم و کرم میں، کرم تمام لوگوں کے لیے عام ہے. کافر ہے، مشرک ہے، ساری کائنات ہے، سب کے لیے عام ہے. اور تو رحمان کا قرآن کی آیتوں میں استعمال یہ ہے کہ سب کے لیے عام ہے. لیکن الرحیم، رحیم صرف مومن کے لیے خاص ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. جہاں بھی پرانی آیات دیکھیں گے رحیم جہاں رہے گا صرف مومن کے لیے خاص ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. یہ لغوی بات چھوڑیے، قرآن کی میں جو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جہاں بھی الرحمان کی استعمال ہوا ہے وہ رحمانیت اتنی عام ہے کہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہے، سب کے لیے مشتمل ہے. ساری کائنات، عالمی جتنے ہیں، دنیا آخرت میں جتنے بھی ہیں یا جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے. اور رحیم جہاں بھی آیا ہے، چاہے دنیا آخرت کے لیے آیا ہے یا آخرت کے لیے آیا ہے، وہ مومن کے لیے خاص ہے. یہ دونوں میں فرق یہ ہے. لغوی تشریح چھوڑیے، لغوی تشریح اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ قرآن کی استعمال میں کیا ہے. تو آیتوں کا اگر ذکر کیا گیا میں نے تو اس میں یہی ملا کہ رحمان صفت، اللہ کی صفت رحمانیت عام ہے ساری مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے، اور دنیا آخرت میں ہر جگہ اللہ رحمان ہے. اور الرحیم جہاں آیا ہے، الرحیم اللہ کی صفت رحیمیت، تو وہاں مومن کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. تو یہ دونوں فرق ہے. تو دیکھیے یہ سباب چل رہا ہے کہ اصل کل اللہ کی الوہیت کو بتا دیا گیا، پھر اللہ کے سارے صفات بتائے گئے، اسی کے ساتھ جوڑا گیا کہ اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، وہ معبود ہے، وہی نقطۂ انتہا ہے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کروانے، اس کو معبودیت کو تسلیم کروانے کے لیے انبیاء آئے اور ہمیشہ ہی کوشش کی، اور ساری قوم کو اسی کی تمام انبیاء نے تبلیغ کی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بات ہوئی پالا، لیکن ان کے ساتھ ربوبیت کے ساتھ ساتھ رحمانیت کو جوڑ دیا کہ دنیا چل رہی ہے. اللہ کی اگر رحمانیت نہ ہوتی تو صرف ربوبیت کی بات ہوتی تو قاعدہ قانون یہی تھا، ہم آپ کو پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اگر ہماری حساب سے نہیں چلے تو جاؤ، یہ تو ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمانیت موجود ہے کہ نہیں، ملا ہوا ہے. پیریڈ بنا ہوا دنیا قیامت تک کے لیے، دنیا قیامت تک رہے گی، اور پھر یہ انسانی زندگی میں چھوڑ دی جا رہی ہے، چھوڑ دی جا رہی ہے، چھوڑ دی جا رہی ہے. اور پھر بات بتا دیا گیا کہ تیسری صفت آ گئی مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، یعنی جب اصل فیصلہ کا دن آئے گا، دنیا میں فیصلہ نہیں ہو رہا، رحمانیت قائم کر رہی ہے، جزئی طور پر کہیں ہو رہا ہے، سرکشی کو یا ٹکراؤ ہے، تباہی آئے گی تو ٹکرا کر کے ان کو دور کر دیا جاتا ہے، یا بستی پر انسان زندہ رہنے کے لیے لائق نہیں رہ گیا تو سب ایسے مٹا دیا گیا، سب کو عذاب آ گیا، لیکن اس کی جگہ دوسروں کو لایا گیا. تو رحمانیت کا نظام ہے. اس کے بعد پھر رب فرمان بتایا مالک یوم الدین، یہ روز جزا کا مالک، یعنی یہاں تو فیصلہ نہیں ہوا، یہاں تو ربوبیت قائم کر رہی ہے اور یہاں اللہ کی رحمانیت قائم کر رہی ہے، رحمیت قائم کر رہی ہے، لیکن کل فیصلہ دوسرے دن کے لیے اٹھا رکھا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن سارے فیصلے ہو جائیں گے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا. کوئی چیز چھوٹی بڑی ہو ساری چیزوں کو پیش کر دیا جائے گا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ومن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ. تو اس طرح کا فیصلہ ہوگا کہ حساب ذرے ذرے کا، لفظ لفظ کا، لمحے لمحے کا، پیسے پیسے چکا دیا جائے گا. لیکن یہاں دنیا سے فیصلے کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا عمل کرنے کی جگہ. یہاں جو دیکھتے ہیں کچھ فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ جو سسٹم اس سے کمپلیٹلی باہر ہو جاتا ہے انسان، اس لیے ان کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے. اور یہ کہ جس حد تک امہال دیا جاتا ہے، چھوٹ دی جاتی ہے، اس کو بھی وہ حد پار کر دیتا ہے انسان، تب یہاں فیصلہ ہوتا ہے. کمپلیٹ فیصلے کا دن، آخرت کا دن. تو آپ دکھائیے، یہ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کی معنویت کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں غور کیجیے، چھوٹی چھوٹی آیتوں میں کتنا ساری دنیا اور ساری کائنات کے فیصلے ہو رہے ہیں. اس لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ روزانہ ہر نماز میں اس کو دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. تو اسی اس کو اللہ تعالیٰ نے سبع مثانی قرار دیا. تو یہ تو ہوئی بات
اللہ کی صفات کی. اب اس کے بعد انسان کی باری آتی ہے, انسان معاملات کا ذکر ہوتا ہے. 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے, اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات, اپنے کمالات اور ساری دنیا اور آخرت کے ساری مسائل کو اس میں حل کر دیے گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث میں قدسی میں کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نصف میں بانٹ دیا ہے, نصف ہمارے لیے ہے, نصف بندے کے لیے ہے. جب مالک یوم الدین تک کہتا ہے تو وہ اللہ کی بڑپن کو, کبریائی کو, اس کے اوصاف و کمال کو تسلیم کرتا ہے. پھر اس کے بعد انسان اپنا معاملہ شروع کرتا ہے تو پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سیکوینس دیکھیے کہ اللہ کو معبودیت, ربوبیت, رحیمیت, رحمانیت اور مالکیت کو انسان تسلیم کرتا ہے. جو اس کو تسلیم کرے گا مومن ہوگا نا. تو جو یہ اللہ کی ان صفات کو تسلیم کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے, تو وہی بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طلبگار. یہ ہوا بندے کے طرح. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, جو بندہ میرا مانگے گا, جو چاہت ہوگی اس کی پوری کی جائے گی. تو یہ یہاں سے بندے کی بات شروع ہوتی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس نے اللہ کی حمد کو پورے شوق کے ساتھ کہہ لیا, اللہ کو مان لیا, اللہ کو معبود مان لیا, اللہ کو رب مان لیا, اللہ کو رحمان الرحیم مان لیا, مالک یوم الدین مان لیا, ایمان کامل ہو گیا. تو ایسا ایمان کامل والا انسان پکار اٹھے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو عبادت کرنا اور مدد چاہنا 2 چیزیں ہوئی, اور دونوں کامل توحید کی دلیل ہوئی. اور جو ورڈنگ ہے عربی کی, اس میں یہ کہ تخصیص ہے, صرف تجھ سے مانگتے ہیں, کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں نہ دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. تیری استعانت چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی انسان پہنچا یہاں تک اعتراف کرتے کرتے اللہ کی حمد کو, اللہ کے معبود ہونے کو اور اللہ کے رب رحمان الرحیم مالک یوم الدین کے لیے یہاں تک پہنچتے ہوئے کامل بندہ بن گیا, کامل مومن بن گیا. یہاں تک کہ یعنی اتنا اگر کوئی ایک مسلمان مان لے صحیح معنوں میں, جو اللہ کے معبود ہونے کا تقاضا ہے, اللہ کے رب ہونے کا تقاضا ہے, اللہ کے رحمان رحیم ہونے کا تقاضا ہے, اللہ کا مالک یوم الدین ہونے کا مطلب ہے, اتنا اگر مان لے صحیح ڈھنگ سے تو کامل مومن بن جائے گا. کامل مومن بن کر کے وہ اعتراف کر سکتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے اندر توحید کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سب سے اہم تعبیر یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں اعتراف بھی ہے اور اس میں انسان کے اپنے کامل مومن ہونے کا ظہور بھی ہے, اور اس میں اختصاص بھی ہے کہ اللہ عبادت کے حساب سے تو ہی ہے اور تو ہی مدد کر سکتا ہے. دوسرے بے بس ہیں, دوسرے معبود اگر ہیں تو باطل ہیں. یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ عبادت استعانت میں بڑی جان ہے. اگر ان میں علامہ ابن تیمیہ کی جو تشریحات ہیں اور علامہ ابن قیم کی جو تشریحات ہیں, اگر ان کو سامنے رکھے آدمی تو وہ اتنی بہترین تفصیل ہے, اتنے گہرے معنی ہے کہ آدمی پکا موحد بن جائے اور سرشار ہو جائے اس کو پڑھ کر کے. آدمی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک نیک آدمی اچھے ایمان کی 2 حالت ہوتی ہے کہ عبادت کی حالت ہوتی ہے, استعانت کی حالت ہوتی ہے. اگر وہ عبادت میں بھی بس اوقات عبادت میں کچا ہوتا ہے لیکن استعانت میں مضبوط ہوتا ہے, بس اوقات وہ استعانت میں عبادت میں مضبوط ہوتا ہے, استعانت میں کمزور ہوتا ہے. اور ایک تیسری حالت ہوتی ہے سب سے بہتر, جو دونوں میں مضبوط ہوتا ہے. اب مگر استعانت ہوا, استعانت اس نے مانگی, صرف اللہ سے مانگتا ہے اور اس کو مانگتا ہے, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں اور وہ اس سلسلے میں کسی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے. اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں, ضمیر ہوتا ہے, خوددار ہوتا ہے, مربت والا ہوتا ہے, لالچی نہیں ہوتا ہے. استعانت میں اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, صرف اللہ سے مانگتا ہے. عبادت میں ہو سکتا ہے وہ اتنا گدا عبادت نہ کر پاتا ہو, اور ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خوب عبادت کرتا ہے لیکن اتنا استعانت میں مضبوط نہیں ہے, وہ لالچی بھی ہو سکتا ہے.
وہ دوسروں کے سامنے چپلوس بھی ہو سکتا ہے, دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے, ساری چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن اگر وہ سب سے کامل شکل یہ ہوتی ہے کہ حکومت کا پر عبادت بھی مضبوط ہو, استعانت بھی مضبوط ہو, تب بہتر انسان بن جائے گا. اور یہ اسی کامل انسان کی دلیل ہے کہ جب آدمی کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, دونوں میں مضبوط ہو تو سب سے کامل مومن بندہ بن جاتا ہے انسان. اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. دنیا میں انسان جتنے عمر ملی ہے زندگی گزارتا ہے, فتنے ہوتے ہیں, رنگ رنگ کے فتنے ہوتے ہیں, قدم قدم فتنے ہوتے ہیں. کسی بھی دور میں انسان کی اپنے خواہشات نفس ہوتے ہیں, انسان کو گھریلو زندگی کے فتنے ہوتے ہیں, ہر قسم کے ہوتے ہیں. تو دنیا میں سب سے کٹھن کام یہ ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا. سیدھے راستے پہ چلنا, طرح بھی کجی آئی, سوچ میں کجی آ گئی, نیت میں فتور آ گیا, عمل میں کمی آ گئی, لالچ کا شکار ہو گیا, دباؤ میں آ گیا, فطرے میں آ گیا, ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کچھ نہیں ہے تو انسان کی اگر اپنی کمزوری ہے اور نیت میں فتور آ جائے, یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ انسان انبیاء کو معصوم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد انسان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, کبھی کمیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں, کمیاں دور ہو جائیں. تو انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں. سب کو لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیشہ اللہ کا توفیق مانگے. اور یہ جو نماز میں بار بار اس صورت پڑھایا جاتا ہے, کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس میں اسی لیے اتنی معنویت, اتنی جان ہے, اور جتنی فریاد ہو سکتی ہے, جتنی اعترافات ہو سکتے ہیں, ساری چیز میں آ گئی ہیں. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین جو انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کے بارگاہ میں طلب کرتا ہے, دعا مانگتا ہے, اور یہ تعبیر ہے, اتنا اسٹریس ہے اس میں, اتنا زور ہے, اتنی والیت ہے کہ اگر پوری طرح انسان سرشار ہو کر کے اللہ کو روم مان کر کے, معبود مان کر کے, رحمان الرحیم مالک الدین مان کر کے, جو اس کے اندر کیفیت آئی ہو اور خالص اس کا مزاج بنے دینی, اور اس کی عبودیت کا معراج تک پہنچ جائے, تو وہ سب سے کامل مومن بندہ بن سکتا ہے. لیکن یہ کی پھر بھی اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق بھی دے سکتا ہے, سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ایمان کا تقاضا ہے پکا ہی مومن بن جائے تو وہ وہی سب سے زیادہ اللہ سے مانگتا بھی ہے. دیکھیے نا, اعتراف ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی ہے کہ بھی طرف ہوتا ہے, اعتراف کرتا ہے کہ ہم تجھے معبود مانگتے ہیں, عبادت صرف تیری کرتے ہیں, تجھی سے مانگتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں صلاحیت کہاں ملی, کہاں سے مل سکتی ہے کہ پوزیشن میں پہنچ جائیں, اچھا مومن بن جائیں, پکا مومن بن جائیں, اور صرف اللہ سے مدد مانگیں. یہ صلاحیت کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ دے سکتا ہے. انسان کی اپنی ذہنی اپج تو ہے نہیں, انسان کو اللہ ہی توفیق دیتا ہے. تو اس کو اعتراف ہے کہ ہم مومن ہیں, لیکن ہمیشہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے, طلب کرنا, فریاد کرنی ہے کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے, سیدھے راستے پہ ہم چلیں. تو بتانا یہ تھا کہ دنیا کا سب سے کٹھن کام یہ ہوتا ہے کہ انسان سیدھے راستے پہ چلے, اور وہاں اس کو بھی مانگ لیا گیا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ٹھیک ہے. ہدایت یہ ہوتا ہے پا جانا, اللہ کی توفیق ہدایت مانگنا. اور ایک یہ ہے کہ آدمی ہدایت پر ہے, جسے کہا گیا اللہ ہدی للمتقین, یا دوسری جگہوں پر کہا گیا کہ لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں. تو ایک ہدایت یہ کہ علم کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر آپ کو معلوم ہو کہ صحیح راستہ ہے, لیکن چلنے کے لیے توانائی اور عملی طور پر اس پر چلنا, یہ دوسری چیز ہوتی ہے. تو ایک یہ کہ انسان کو علمی ہدایت مل جائے, دلیل برہان پر موجود ہو, لیکن بہت سے دیکھتے ہیں آپ کہ سب کچھ موجود ہے, ساری چیزیں ہدایت علمی طور پر موجود ہے, لیکن عملی طور پر زیرو ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ لمبے لمبے لیکچر سماج معاشرے میں دیکھو گے, سن لیجیے, لکھنے کی جمع کر زندگی میں. تو یہ ضروری ہے, یا یہ بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ملی ہوئی ہو, جان لیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے, تو یہ کی عبادت کیسے کریں, عبادت کی توفیق, عبادت کی طاقت, عبادت کے لیے دل میں جوش جذبہ, یہ ساری چیزیں کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہاں عملی ہدایت بھی اہدنا الصراط المستقیم میں عملی ہدایت بھی اللہ کی طرف اللہ سے, اور علمی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے.
کہ کبھی نگاہوں کے سامنے سے ہدایت اوجھل نہ ہو اور ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ چلتے رہیں. دونوں یہاں چیزیں یہاں آ سکتی ہیں. یہ صراط المستقیم ہے. ہدایت کو مانگنا دونوں یہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جانتے بھی ہوں تو اوجھل نہ ہو ہدایت کے سامنے سے, اور ہدایت کے راستے پہ چل بھی رہے ہوں تو کبھی کمزوری نہ آئے, فتور نہ آئے, گڑبڑائے نہیں, بھٹکے نہیں. یہ ساری چیزیں آ گئی اس میں. پوری زندگی جو ہماری اسٹرگل ہے سچائی کو جاننے کے لیے اور سچائی پر چلنے کے لیے, ساری زندگی کے لیے سچائی کو جاننے سچائی پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد و طلب. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر. سیدھے راستہ کیا ہے؟ دین ہے. صراط المستقیم کیا ہے؟ دین ہے. یہ سچی دین پر اللہ تعالیٰ میں چلا. صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ بھی مسئلہ جو عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں, ڈھنگ کی باتیں کرتے ہیں, کیسے جانے؟ تو کبھی یہاں طرح موجود ہے. ایک مومن ہمیشہ سامنے نگاہوں کے سامنے رہتا ہے کہ دنیا میں فتنے ہیں, ڈھنگ کے دین کی تجارت کرنے والے بھی مل سکتے ہیں, دین کے دعوے دار بھی مل سکتے ہیں, اور دین کے دعوے دار تو برانڈڈ یہود و نصارہ, اور وہ یہ یہودیت اور نصرانیت, یہ مینٹلٹی, یہ تھنکنگ کہیں بھی آ سکتی ہے, کسی بھی آ سکتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں دواداری کی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ کتنا باشعور ہے ایک مومن جب یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتا ہے کہ یہاں موجود ہیں مغضوب علیہم ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اور گمراہ بھی ہیں جو اپنے من سے ہدایت کا راستہ اختیار کیے بیٹھے ہیں. کہا وہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ دونوں سامنے ہیں. تو یہ اعلان بھی ہے. اپنے ایک مومن بندہ ہمیشہ یہ اعلان اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ دنیا میں ہزار فتنے ہو سکتے ہیں, گمراہیاں ہو سکتی ہیں, اور یہودیت اور نصرانیت کو برانڈڈ رانگ تھنکنگ جو ہوتی ہے دین کے سلسلے میں وہ کہیں بھی پائی جا سکتی ہے, کسی کو بھی پائی جا سکتی ہے. تو یہ مومن دعا بھی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے مجھے بچانا, دین کے ٹھیکیداروں, دین کے دعوے داروں سے بچانا, چاہے نصرانیت کی شکل میں ہو چاہے یہودیت کی شکل میں ہو, اور وہی کسی مسلمانوں کے اندر گوا جائے یہودیت اور نصرانیت. تو یعنی دین کی دعواداری یا دین کو کمانا, دین میں بدعت کے نام پر دین کو بنا دینا, تو اس کی فریاد ہے کہ راستہ صراط مستقیم ملنا چاہیے. اگر ایک مسلمان کہتا کہ اہدنا الصراط المستقیم, کتنا کافی تھا. لیکن یہ جو باطل ہے اس کو بھی کہ وہ باطل ہمارے سے موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے کہ ہم اسے پڑھ نہ جائیں, ہم کمزور بندے ہیں, اس میں نہ گرفتار بن جائیں. کہ جو یہ اسی سے انداز لگائیے کہ پہلی صورت میں اور اتنی عظیم چیز میں باطل کے رد یہاں موجود ہے. میں کافی تھا اہدنا الصراط المستقیم, جیسے لا الہ الا اللہ میں دونوں موجود ہے, سلب نفی اور اس بات جیسے یہاں بھی موجود ہے کہ صراط مستقیم موجود ہے, لیکن صراط الضالین والمغضوبین بھی موجود ہے. لہذا یہ طرح ہی نہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر ہمیں تو قائم رکھ, لیکن یہ جو آگے پیچھے دائیں بائیں یہ ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں مغضوبیت کی ضلالت کے, اس سے بھی ہمیں بچا لینا. تو باطل کا رد اور باطل سے بچاؤ اور باطل کو قلعہ کما کرنے کی کوشش ہر جگہ موجود ہے. ورنہ اتنا کافی نہیں تھا اہدنا الصراط المستقیم, لیکن یہاں کہا گیا کیوں؟ اس میں باطل ہمیشہ گھات میں رہتا ہے, کب حملہ کر دے تو کب دھوکہ دے دے, لہٰذا اس سے بچنے کی ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے. یہ تو بتائے نا آج کے زمانے کی جو یہ تھنکنگ بن گئی رواج پسندی کی اور یہ سیکولرزم کی, سب صحیح ہے, سب صحیح ہے, سب سچے ہیں, اچھے ہیں, یہ بہت بڑی گمراہی کی ذہنیت ہے, اور یہ مفاد پرستی مسلط پرستی ذہنیت ہے. باطل جہاں آئے ہمیشہ بھی اس کو چوکنا رہنا اور باطل سے پناہ مانگنا, باطل رد کرنا بھی ضروری ہے. جیسے یہاں ہو رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم, وہی راستہ ملنا چاہیے جو تیرے نیک بندوں کا راستہ تھا. یعنی بندہ مانگتا جو صلاحیت جو حقیقت ہے, سچائی اپنی جگہ ہے, لیکن انسانوں نے عمل کر کے جو دکھایا ہے, جو اگزامپل مثالیں اس طرف بکھری ہوئی ہیں, تو وہ مثال جو منعم علیہم کی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی رضا پا چکے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی انعام پا چکے ہیں, ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے. ان لوگوں کے نہیں جن کے جو ایسے جو لوگ جن کے اوپر غضب اللہ کا نازل ہوا ہے اور جو نئی دین ایجاد کر کے گمراہ بن گئے ہیں. ہماری یہ دیکھ رہے ہیں نا, تو اس نقطے کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی صورت ہے لیکن اتنی عام ہے, اور بار بار نماز پڑھی جاتی ہے, لیکن اس کا صحیح طور پر شعور ادراک لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. بڑے علماء کو بھی آج زمانے میں ادراک نہیں ہو رہا. بس وہی سیکولرزم والی ذہنیت, روایت والی ذہنیت, مفاد پرستی والی, کسی نے کہو نہ کہو سب کو خوش رکھو. یہ خوش کرنے والا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں سے ناراضی لینا واجب ہوتا ہے,
فرد ہو جاتا ہے کہیں. تو یہاں ایک بندے مومن پکار اٹھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے ہم ان کو نہیں چاہتے. جو اللہ تعالیٰ جو غلط راستہ اختیار کر چکے ہیں ہم سے دوری چاہتے ہیں. صرف جو نیک لوگ ہیں انہی کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوا مختصر سا مفہوم سورہ فاتحہ کا. اور دیکھیے اس میں کتنی معنویت ہے، کتنی جان ہے. اگر سورہ فاتحہ کو آدمی صحیح طور پر مانے، سمجھے اور پڑھے تو دیکھیے انسان کی دین میں کتنی جان آتی ہے اور اس کی ایمان میں کتنی قوت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر پڑھنے اس پر عمل کرنے کو